جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے خبر کے بارے میں پڑھا کہ خبر جو ہے وہ ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں، یا تو وہ خبر متواتر ہوتی ہے یا پھر وہ خبر واحد ہوتی ہے۔ تو خبر متواتر کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس سے مراد وہ خبر ہے کہ اس کی سندیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوں اور اس کو روایت کرنے والے اتنے زیادہ راوی ہوں کہ ان کا کسی جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، عادتاً محال ہو، کہ یعنی ایسا ممکن نہ ہو کہ بہت سارے لوگ ایک بات کو ایک ہی طرح جو ہے وہ بیان کر رہے ہوں۔ جی تو اس حوالے سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ سبق جو ہے لیسن انشاءاللہ میں ساتھ ساتھ سنوں گا۔ جی انیکا اشرف آپ بتائیے کہ متواتر کس کو کہتے ہیں؟ سر متواتر سے مراد جو لگاتار ہو اور مسلسل جو آتا ہو، یعنی ہاں، اس میں متواتر کون سی حدیث وہ شرائط کا حدیث پایا ہے جو جانا ضروری ہے؟ اس میں 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی تو یہ کہ اس میں کم سے کم جو کثرت تعداد ہے وہ 10 شخص ہوں۔ دوسری شرط یہ کہ سند کے تمام طبقوں میں یہ جو خبر ہے وہ موجود ہو۔ صحیح ہے۔ تیسرا یہ کہ عادت جو ہے عادتاً اگر کوئی جھوٹ بولنا چاہے تو پھر بھی نہ بول سکے، یعنی اس کے لیے مشکل ہو اس کسی بھی خبر یا سند کو جھوٹا ثابت کرنا، یعنی کثرت تعداد کی وجہ سے۔ اور چوتھے میں یہ کہ اس کے وہ سمعنا اور رائنا اور لامسنا میں جو ہے کے معنی میں آتا ہو کہ جس سے کسی تابعی یا صحابی نے دیکھا ہو، سنا ہو یا چھوا ہو، ٹھیک ہے تو وہ خبر متواتر کہلاتی ہے۔ جی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے جاوید ظہور صاحب آپ بتائیے اس کا حکم کیا ہے خبر متواتر کا؟ کا درجہ رکھتی ہے، یعنی اس کو ماننا اور اس کی تصدیق کرنا، یہی ایک چارہ ہوتا ہے اس لیے کیونکہ وہ بہت ساری روایات سے ثابت ہو رہی ہوتی۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی آگے محمد عاطف آپ بتائیں متواتر کی کتنی قسمیں ہیں؟ السلام علیکم سر، آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ سر جی میں معذرت کرتا ہوں، ایکچولی اسائنمنٹ کی تیاری میں لگا رہا ہوں تو اس وجہ سے یہ ذہن سے نکل گیا کہ سبق بھی یاد کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جی اسائنمنٹ سر، بھی آپ نے ابھی تک تیار نہیں کی اور پریزنٹیشن بھی نہیں دی اور سبق بھی یاد نہیں کیا، سارے کام ہی نہیں رہ گئے۔ سر، نہیں میں نے ویسے دونوں بنا لی ہیں، آپ کہیں گے تو میں دونوں ہی اسائنمنٹس ان کی پریزنٹیشن دے دوں گا، فقہ چلیں الحدیث اگلے بھی۔ لیکچر میں آپ دونوں کا ہی کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ چلیں جی آگے محمد شفیق صاحب آپ بتائیں متواتر کی کتنی اقسام ہیں؟ متواتر کی 4 اقسام ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ 4 اقسام ہیں؟ وہ 4 شرائط ہیں، اقسام تو 4 نہیں ہیں۔ نہیں سر، دو اقسام ہیں جی کون کون سی ہیں؟ سر یہ 2 میں جی سر یاد نہیں ہے۔ جی آگے رافع اصغر آپ بتائیے متواتر کی کون سی اقسام ہیں؟ صدف حماد۔ جی سر متواتر کی 2 اقسام ہیں، لفظی اور ایک معنوی۔ ہاں لفظی اور معنوی۔ لفظی سے کیا مراد ہے؟ جس کے لفظ اور معنی دونوں تواتر سے ثابت ہوں۔ اور معنوی؟ جس کے معنی تواتر سے ثابت ہوں مگر لفظ نہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ جی تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے خبر احاد، یعنی خبر کی 2 اقسام تھیں، ان میں سے ایک خبر واحد تھی اور ایک خبر متواتر تھی۔ تو خبر متواتر کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اس سے مراد وہ روایت ہے جس کو نقل کرنے والے راوی اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا عادتاً جھوٹ پر اتفاق محال ہو۔ اور پھر اس کی 2 قسمیں ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی۔ متواتر لفظی کی مثال تھی کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اور متواتر معنوی جو ہے وہ متعدد روایات موجود ہیں جن میں حوض والی حدیث، موضوع پر مسح کی حدیث، نماز میں رفع الیدین والی حدیث اور اسی طرح دیگر کئی ایک احادیث جو ہیں وہ متواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں۔
दूसरे नंबर पर है खबर अहाद। खबर अहाद, अहाद जो है ये अहद की जमा है और अहद का माना होता है एक। लिहाजा खबर वाहिद से मुराद वो रिवायत होगी जिसको किसी एक शख्स ने रिवायत किया हो। मुतवातर में तो है ना कि उसको बेशुमार लोगों ने रिवायत किया। मुतवातिर वो होती है जिसको बेशुमार लोगों ने रिवायत किया हो, नकल किया हो, लेकिन खबर वाहिद वो होती है जिसको चंद लोगों ने या एक फर्द ने, एक शख्स ने रिवायत किया हो। अब अगरचे इसकी कुछ आगे जो अक़साम हैं उसमें एक से ज़्यादा का तज़किरा भी मौजूद है, लेकिन असल बात यह है कि इसमें मुतवातिर की जो शराइत हैं या मुतवातिर के जो ज़वाबित हैं वो उसमें नापाइद हैं। तो सबसे पहले तारीफ़ हम पढ़ते हैं खबर अहाद की। लुग़वी तारीफ़ ये है कि अहाद अहद की जमा है, जैसे कुल हुवल्लाहु अहद, अहद की जमा है जिसके माना है एक, वाहिद। और खबर वाहिद वो है जिसे एक शख्स रिवायत करे। इस्तिलाही तारीफ यह है कि जिसमें मुतवातिर की शर्तें जमा ना हो या जिसने मुतवातिर की शर्तों को जमा ना किया, यानी ऐसी रिवायत जिसमें मुतवातिर की जो शरायत हम पीछे पढ़ चुके हैं, 4 शरायत, जिसमें वो शरायत ना हो वो खबर वाहिद है। खबर वाहिद का हुक्म, खबर अहाद का हुक्म, यानी जो खबरें वाहिद वाहिद हैं उनका हुक्म, ये इल्म नजरी का फ़ायदा देती है। खबर मुतवातिर में था कि वो इल्म यकीनी का फ़ायदा देती है। तो इल्म यकीनी से मुराद ये होता है कि आपको जब वो खबर पहुँचे तो आपको फौरी तौर पर यकीन हो जाए कि ये बिल्कुल सच्ची बात है। जबकि खबर वाहिद जो है इसमें इल्म नजरी, नजरी का मतलब ये है कि उसमें आपने गौर व फिक्र करना है, फिक्र व नज़र करना है, सोचना है कि ये जो खबर आई है क्या ये सच्ची हो सकती है या नहीं, यानी उसकी जांच पड़ताल, उसकी तहकीक की ज़रूरत रहती है। तो ये इल्म नजरी का फ़ायदा देती है, यानी वो इल्म जिसका दारोमदार गौर व फिक्र और नज़र व इस्तिदलाल पर हो, यानी फौरी तौर पर आपको उस खबर से यकीन हासिल ना हो बल्कि आप उस पर गौर व फिक्र करना शुरू कर दें कि इस बंदे ने जो ये बात की है क्या ये ठीक भी हो सकती है या नहीं। खबर अहाद की फिर सनदों की निस्बत के एतबार से कई किस्में, 3 किस्में हैं। अपने अदद तुरक, सनदों की तादाद की निस्बत के एतबार से खबर अहाद की 3 किस्में हैं। यानी खबर वाहिद की जो सनदें हैं, वाज़ेह बात है उसको भी कई लोगों ने नकल किया होगा किसी एक तबके में, या शुरू में एक सहाबी जो है, सहाबी एक ही होता है लेकिन आगे कई लोग नकल करने वाले होते हैं, तो वो भी खबर वाहिद ही करार पाती है। जिस तरह ये जो हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, ये सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। आगे फिर कई सनदों से मरवी है लेकिन सहाबी एक ही हैं, तो ये भी खबर वाहिद ही है। तो अपने अदद तुरक, तुरक कहते हैं सनदों को, उसके तरीक, रस्ते, सनद, अदद तादाद, सनदों की तादाद, अपनी सनदों की तादाद की निस्बत से खबर वाहिद की 3 किस्में हैं। नंबर 1 मशहूर, नंबर 2 अजीज, नंबर 3 गरीब। मशहूर, अजीज और गरीब। तो गोया कि खबर वाहिद जो है उसकी 3 किस्में हैं। खबर मुतवातर की 2 थी, मुतवातर लफ्जी और मुतवातर मानी, जबकि खबर वाहिद की 3 किस्में हैं, मशहूर, अजीज और गरीब। अब इनमें से हर एक की फिर आगे मुस्तकिल बहस जो है वो आएगी कि मशहूर किसको कहते हैं, अजीज किसको कहते हैं और गरीब किसको कहते हैं। सबसे पहले हम आज मशहूर के बारे में पढ़ते हैं। मशहूर हदीस कौन सी है? तारीफ, पहले लुग़वी तारीफ है। मशहूर का लफ्ज़ जो है ये इसम मफूल का सीगा है और शहरतिल अम्रु से मुश्तक है। शहरा से मफूल के वजन पर मशहूर का लफ्ज़ आ गया है और शहरतिल अम्रु का माना होता है मामला मशहूर हो गया, मामला लोगों के अंदर फैल गया, जिसके माना है मैंने उसका ऐलान किया और उसे जाहिर किया। हदीस की इस किस्म को मशहूर इसलिए कहते हैं कि वो आम और जाहिर होती है, यानी लोगों में बहुत आम होती है और सबको तकरीबन उसका पता होता है।
اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ جسے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ راوی روایت کریں مگر تواتر کی حد کو نہ پہنچے۔ تو گویا کہ خبر واحد سے صرف یہی مراد نہیں کہ صرف ایک ہی بندہ روایت کرے، خبر واحد اصل میں وہ ہے کہ جس میں تواتر کی شرطیں نہ پائی جائیں۔ تو مشہور گویا کہ وہ حدیث ہوئی جس میں ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زیادہ 4 یا 5 روایت کریں مگر تواتر کی حد کو نہ پہنچے۔ اس کی مثال وہ حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا، اللہ جو ہے وہ نہیں قبض کریں گے علم کو کھینچتے ہوئے، ینتزعہ کہ اس کو کھینچ لیں، بلکہ اس حدیث کے جو آگے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ بلکہ اللہ علم کو قبض کریں گے بقبض العلماء، علماء کو قبض کرنے کے ساتھ، یعنی علماء کی وفات کے ساتھ علم جو ہے وہ اس دنیا سے اٹھ جائے گا۔ تو یہ حدیث متفق علیہ ہے اور یہ مشہور حدیث ہے، اس کو ہر طبقے میں 3 یا اس سے زائد راوی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح مشہور کے بارے میں ایک لفظ بولا جاتا ہے مستفیض، تو لغوی تعریف اس کی یہ ہے کہ استفاضہ سے اسم فاعل ہے اور فاض الماء سے مشتق ہے۔ فاض الماء کا معنی ہے پھیل گیا پانی، عام اور منتشر ہونے کی وجہ سے اس کا نام مستفیض رکھا گیا ہے۔ مستفیض کا معنی بھی پھیل جانا ہے۔ اصطلاحی تعریف، اس کی تعریف میں پھر 3 اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ مشہور کے مترادف ہے، مشہور اور مستفیض ایک ہی چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ مشہور سے خاص ہے، کیونکہ مستفیض میں یہ شرط ہے کہ اس کی سند دونوں اطراف برابر ہوں، اور مشہور میں یہ شرط نہیں ہے۔ دونوں اطراف سے مراد یہ ہے کہ جہاں سے سند شروع ہو رہی ہے وہاں پہ اگر 3 بندے ہیں راوی ہیں تو سند جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں پر بھی 3 ہوں، یعنی ہر طبقے میں شروع میں اور آخر میں 3 راوی برابر ہوں، اگر وہاں 4 ہیں تو یہاں بھی 4 ہوں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ مشہور سے زیادہ عام ہے، یعنی دوسرے قول کے برعکس، مشہور وہ ہے جس کی سند کی دونوں اطراف برابر ہوں اور مستفیض میں برابر نہ ہو۔ ایک مشہور جو ہے وہ غیر اصطلاحی ہے، یعنی وہ فن کی کسی کتاب کے اندر اس کی یہ تعریف نہیں، صرف لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہوئی ہے۔ تو اس سے مراد ایسی خبر ہے جو معتبر شرطوں کے بغیر لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو جائے۔ عام ہے کہ خواہ اس کی ایک سند ہو یا ایک سے زیادہ سندیں ہوں یا سرے سے ہی اس کو کوئی سند نہ ہو۔ تو ایسی حدیث جو غیر اصطلاحی مشہور ہے، جو لوگوں کی زبانوں پہ مشہور ہے، کئی ایک احادیث آپ ایسی سنتے ہوں گے، لوگ ایسی بیان کرتے ہوتے ہیں لیکن اس کی سرے سے کوئی سند ہی نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہ جو مشہور غیر اصطلاحی ہے اس کی کئی ایک اقسام ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک مشہور جو ہیں وہ یہاں پر انہوں نے بیان کر دی ہیں۔ نمبر 1، جو خاص طور پر محدثین میں مشہور ہو، جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ رکوع کے بعد دعائے قنوت کی اور قبیلہ رعل اور ذکوان پر بد دعا کی۔ دوسری، جو محدثین، علماء اور عوام میں مشہور ہو، مثال یہ حدیث کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تیسری، جو فقہاء میں مشہور ہو، یہ حدیث اللہ تعالیٰ کو حلال اور جائز کاموں میں سب سے ناپسند اور مبغوض کام طلاق ہے۔ اور چوتھی جو ہے وہ جو اصولیوں کے ہاں مشہور ہو، یعنی اصول فقہ والوں کے ہاں، میری امت سے خطا اور نسیان کا گناہ اٹھا لیا گیا ہے اور جس پر انہیں مجبور کیا جائے اس کا گناہ اٹھا لیا گیا ہے۔ اور 5ویں اس کی قسم جو ہے وہ ہے جو نحویوں کے ہاں مشہور ہو، جیسے صہیب کتنا ہی اچھا بندہ ہے، اگر وہ اللہ سے خوف کرتا تو اس کی نافرمانی نہ کرتا، حالانکہ اس حدیث کی کوئی اصل اور سند نہیں ہے۔ اور 6ٹھی مثال انہوں نے بیان کی ہے کہ جو عام لوگوں میں مشہور ہو جائے، یہ حدیث کہ جلدی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہے کہ مشہور کا حکم، مشہور خواہ اصطلاحی ہو یا غیر اصطلاحی، اسے مطلقاً صحیح یا غیر صحیح سے موصوف نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بعض مشہور صحیح ہیں، بعض حسن ہیں اور بعض ضعیف ہیں، بلکہ بعض موضوع بھی ہیں۔ تو گویا کہ مشہور حدیث جو ہے بذات خود نہ اس کو آپ صحیح کہہ سکتے ہیں نہ آپ اس کو ضعیف کہہ سکتے ہیں، بلکہ اس کی تحقیق کی جائے گی۔
مشہور احادیث میں سے کچھ صحیح بھی ہیں، کچھ حسن بھی ہیں، اور کچھ ضعیف بھی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ موضوع بھی ہیں۔ لیکن اگر مشہور اصطلاحی صحیح ثابت ہو جائے تو یہ اس خبر کے لیے ایک عمدہ خوبی اور نمایاں فضیلت ہے کہ وہ اسے عزیز اور غریب حدیث پر راجع قرار دیتی ہے۔ یعنی مشہور حدیث اگر صحیح ثابت ہو جائے تو پھر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور واجب ہے، وہ قابل حجت ہے ہمارے لیے۔ اس کے بعد پھر اس حدیث یعنی ایسی مشہور احادیث سے متعلق اہل علم نے چند ایک کتابیں بھی لکھی ہیں۔ یہاں احادیث مشہورہ میں مصنفات سے مراد وہ مشہور احادیث ہیں جو کہ لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہوئی ہیں، نہ کہ اصطلاحی مشہور احادیث۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں، یعنی جو غیر اصطلاحی لوگوں کی زبانوں پر مشہور احادیث ہیں ان پر 2-3 کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں، جیسے المقاصد الحسنہ فیما اشتہر علی الالسنہ امام سخاوی کی کتاب ہے، اسی طرح کشف الخفا و مزیل الالباس فیما اشتہر من الحدیث علی سنت الناس علی السنت الناس، یہ امام اجلونی کی کتاب ہے، اور تمییز الطیب من الخبیث، یہ امام ابن ربی شیبانی کی کتاب ہے۔ تو مشہور حدیث کے بارے میں ایک تو آپ اس کی تعریف یاد کریں کہ مشہور سے مراد وہ حدیث ہے، اس کی اصطلاحی تعریف، مشہور حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جس کے ہر طبقے میں 3 یا اس سے زیادہ راوی جو ہیں وہ موجود ہوں مگر یہ تواتر کی حد کو نہ پہنچے۔ اور پھر ایک لفظ مستفیض ہے جو مشہور کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ بعض محدثین مشہور کے لیے مشہور کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں اور بعض جو ہے وہ اس کے لیے مستفیض کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں، اگرچہ پھر اس میں اختلاف ہے کہ مستفیض اور مشہور میں کیا فرق ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی معنی میں ہے، بعض کہتے ہیں کہ مشہور جو ہے وہ خاص ہے اور مستفیض جو ہے وہ عام ہے، بعض نے کہا کہ نہیں مشہور عام ہے مستفیض خاص ہے، اس کے بالکل مختلف۔ اور پھر ایک مشہور ایسی ہے کہ جو اصطلاحی نہیں ہے، اصطلاحی سے مراد کہ مشہور کی جو اوپر تعریف گزری ہے کہ اس میں کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ راوی ہر طبقے میں موجود ہوں، تو وہ پھر مشہور مختلف لوگوں کے ہاں، بعض محدثین کے ہاں مشہور، اور بعض پھر علماء اور عوام کے ہاں مشہور، اور پھر بعض فقہاء کے ہاں مشہور، اور بعض اصولیوں کے ہاں، بعض نحویوں کے ہاں، اور بعض بالکل عام لوگوں کے ہاں مشہور احادیث۔ تو جو جس کے نزدیک بھی مشہور ہو، کسی روایت کا مشہور ہونا جو ہے اس کو صحیح قرار دینے کے لیے یا اس کو ضعیف قرار دینے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی تحقیق کی جائے گی، ریسرچ کی جائے گی کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے یا موضوع ہے۔ گویا کہ مشہور حدیث جو ہے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ بہت ساری احادیث مشہور جو ہیں وہ صحیح بھی ہیں، بہت ساری جو ہیں وہ حسن بھی ہیں، بہت ساری ضعیف بھی ہیں، بلکہ بہت ساری جو ہیں وہ موضوع بھی ہیں۔ تو آج گویا کہ ہم نے خبر احاد کی جو پہلی قسم ہے مشہور، اس کی اصطلاحات کو ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ اصطلاحات ان کو ذرا تھوڑا سا یاد کرنے کی ضرورت ہے، جب یاد ہو جائیں گی تو پھر آہستہ آہستہ ان کی سمجھ بھی آنا شروع ہو جائے گی۔ تو آج میرا اتنا ہی کافی ہے، باقی اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ آپ لوگ اب پوچھ سکتے ہیں۔ جی جاوید ظہور صاحب۔ کہ دونوں اطراف میں اس کی سند برابر ہو، یہ ذرا دوبارہ سمجھاتے، دونوں اطراف کا کیا مطلب؟ جی اصل میں طرف کہتے ہیں کنارے کو۔ تو کنارے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے سند شروع ہو رہی ہے، سند کی ابتدا ایک کنارہ تو وہ ہو گیا، اور دوسرا ہے سند کی انتہا ایک کنارہ وہ ہو گیا۔ تو سند کی ابتدا جو ہوتی ہے وہ جس محدث نے حدیث کو بیان کیا ہے اس کے استاد سے سند کی ابتدا ہوتی ہے۔ مثلا امام بخاری کوئی بھی روایت لاتے ہیں تو وہ اپنے استاد کا بیان کرتے ہیں کہ یہ حدثنا فلان، مجھے فلاں نے بیان کیا، اس کو فلاں نے بیان کیا۔ تو محدث کا جو استاد ہوتا ہے وہ سند کی ابتدا ہوتی ہے، اور جو انتہا ہوتی ہے وہ صحابی پہ جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو گویا کہ
मुहद्दिस के उस्तादों में जब ये हदीस बयान हो रही हो तो एक तरफ जो उस्तादों का किनारा है वहां भी कम अज कम 2 हों, या वहां भी 2 हों और सहाबा में भी 2 हों, या फिर इधर भी 3 हों और उधर भी 3 हों। ये अतराफ से मुराद है। जी वाज़ेह है? हाँ जी, अनीका अशरफ। सर हमने ये मुस्तफीज के 3 इकवाल पढ़े हैं, तो इनमें से कौन सा कौल यानी पढ़ने के तौर पर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? यानी क्या एक तरफ यानी मुस्तफीज के 3 इकवाल पढ़े हैं हमने कि तीनों कौल जो है वो मशहूर है। ये तीनों कौल ही तो ठीक हैं, तीनों ही मुहद्दिसीन के हैं। जब मुहद्दिसीन में इख्तलाफ है और उन्होंने 3 कौल किए हैं तो हम उनमें से किसी एक को तरजीह नहीं देंगे। बस इसमें आप यही कहें जी इसमें मुहद्दिसीन के 3 अक़वाल हैं, बाज़ ये कहते हैं, बाज़ ये कहते हैं, बाज़ ये कहते हैं, बस। जी सर। हाँ, क्योंकि ये किताब है इंतहाई मुख्तसर, लंबी और तफसीली किताबों का खुलासा। तो इस किताब के अंदर जो खुलासा है, ये जो जिन्होंने ये जो इनमें से हर एक कौल है ना, हर कौल की वजाहत बड़ी किताबों के अंदर तो कई कई सवाल पर मबनी है। जिसने पहला कौल किया है उसने अपने दलाइल दिए हैं, जिसने दूसरा कौल किया उसने अपने दलाइल दिए हैं, जिसने तीसरा कौल किया उसने अपने दलाइल दिए हैं। तो यहाँ पे चूंकि सिर्फ इब्तिदा में तारुफ मकसूद है, तो वो सिर्फ उनका हल्का सा खुलासा और इशारा जो है वो यहाँ पे दिया गया है। इसलिए हम इनके अंदर फैसला नहीं करेंगे कि इनमें से कौन राजे है या कौन मरजू है। चलें जी, माशाल्लाह।